الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام و ناظرین کرام، امید کرتا ہوں رب کعبہ کے صدقے اور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو حیات تندرستی عطا فرما۔ ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ سے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکانات ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آج تمام سلسلے زندہ نوازیہ اور دیگر حضرات کے سامنے ہمیں اور ایک بار موقع ملا کہ آپ کے سامنے پیش ہونے کا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نشست کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ عادیات کی آیت ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ آپ کے سینے میں جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور اس کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی کیا ہے، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ پچھلے نشست کے اندر، پچھلی کلاسوں کے اندر میں نے سمجھا دیا کہ اس زندگی دور کے اندر ہمیں ایک پیر کامل سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہم کو ملے اور ہمیں شرف بیعت ہوئے اور ہم کو آپ کی تعلیم سے ہمیں آستہ و خیرات سے آپ نے کیا۔ یہ بہت بڑا ہماری قسمت کا وہ اچھا دن ہے جس کو ہم بولا جائے۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کے میں نے پچھلے بار تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اور اس کے گفتگو کیا تھا، نعمت علیہ، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا نعمت ہمیں اس زندگی دور کے اندر ہمیں ملا، وہ بشکل سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، جس کو سرکار پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ رحمانی پیر روح رواں لامکاں کی سیر، جس کو یہ پیر مقام ملے دو جہاں کے خیر۔ تو ایسے کامل ہستی کا ہم کو آپ وابستہ ہوا اور آپ کی تعلیم سے آج طریقت کے اندر ایک انقلاب پیدا ہے۔ آپ ایسے کامل بزرگ ہیں کہ راہ طریقت کے اندر آپ نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ سرکار پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ سرکار رحمانی پیر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ لامکاں کے سیر کرنے والے کامل بزرگ ہیں۔ یہ صحیح حق ہے، جیسا کہ ہمارے سلسلے قادریہ عالیہ خلفائے زندہ نوازیہ میں ایک مرید 7 سمندر کے پانی سے بھی زیادہ پاک پانی سے اس کو پاک و شفاف کر اس کو طہارت دے کر پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا وضو کیا جاتا ہے، ایسا وضو کرایا جاتا ہے تا قیامت تک اگر وہ وضو میں سلامت رہا
تو انشاءاللہ دو جہاں اس کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اس کو ایسا وسیلہ دیا جاتا ہے جس کا ڈائریکٹ کنیکشن سرکار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جا کر ملتا ہے۔ اور وہ ہمارے سلسلے کے اندر 5 کلمہ دیا جاتا ہے، معمولی 3 کلمہ مرید بننے کے وقت ہی دیا جاتا ہے، جس کا ہمارے بزرگ اس طرح کہتے ہیں: ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر روحی۔ اس کے بعد ذکر سری اور ذکر خفی بھی۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے آج تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ حصل ما فی الصدور، تمہارے سینے میں جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، تو پتہ چلا کہ ہمارے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمارے سینے میں جو داخل کیا، وہ کون سا چیز داخل کی؟ جو اللہ کے تخت کے اوپر لکھا ہوا ہے، اللہ جس تخت پہ بیٹھے ہوئے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج کی ایسا تو نارمل تمام ذکر لوگ جانتے ہیں جو ہمارے سلسلے طریقت قادری عاریہ خلفائیہ زندہ نوازیہ سے وابستہ ہے، لیکن یہ جیسا ذکر سری کے بارے میں کچھ آج آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ذکر سری کا مطلب یہ ہوا، تو پہلے ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سن لیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے شریعت سیکھا وہ فاسق ہے، جس نے طریقت سیکھا وہ زندق ہے، اور جس نے دونوں سیکھا وہ محقق ہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے کہ شریعت سیکھنے والا طریقت کے پاس نہیں جاتا ہے، طریقت سیکھنے والا جو ہے مسجدوں میں نہیں جاتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ علماء کرام ان پہ فتوحات جاری کرتے ہیں۔ اب جو ہے محقق جو ہے، جیسا کہ ایک کامل پیر کا مرید وہ شریعت کا بھی غازی ہونا چاہیے، طریقت کا بھی غازی ہونا چاہیے۔ جب شریعت اور طریقت اس کے پاس ہے تو وہ حقیقت کا غازی بنتا ہے، ورنہ حقیقت کا غازی بننا مشکل ہے۔ جیسا شریعت سیکھنے والا زبان سے اس کی بات ہے، جب زبان بند ہو جائے گی تو اس کا حال اس کو ہی معلوم۔ اس کے بعد طریقت والا دل کا معاملہ ہے، اگر دل ہارٹ فیل ہو گیا تو کیا کرے گا، تو وہ تمام چیز سے فیل ہو جائے۔ اب جو ہے جب وہ شریعت زبان بھی دل بھی اور روح سے وابستہ کر کے وہ راز سے آشنا ہو کر اور ایک جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے معرفت الہی سے حاصل کر کے، تو وحدت کا غازی بنتا ہے۔ تو شریعت ایک علم ہے، طریقت ایک علم ہے، حقیقت ایک علم ہے، معرفت ایک علم ہے۔ اس کے بعد یہ چاروں علم اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیجئے آپ وحدت کے غازی بن سکتے ہیں۔ جو وحدت کا غازی ہے وہی وصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے علم معرفت شریعت والوں کے پاس بھی، علم معرفت طریقت والوں کے پاس بھی، علم حقیقت والوں کے پاس بھی علم معرفت، لیکن کچھ کام نہیں آتا ہے، کیونکہ جب تک عمل نہ کرو گے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرتاً نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس کے لیے عمل ضروری ہے، عمل نہیں کرتے ہیں۔ ابھی شریعت والا جو ہے نماز پڑھ لیتا ہے لیکن غافلوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں اس کی عبادت 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، تو 22 گھنٹہ وہ خسارے میں رہ جاتا ہے۔ اب جو طریقت میں آتا ہے وہ شریعت کا نماز نہیں پڑھتا ہے اور قوالی سنتا ہے، میلادیں سنتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، لیکن جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو شریعت کا مزہ نہیں ملتا ہے، اب بس طریقت کا مزہ لیتا ہے، وہ مست ہو جاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ اب جو ہے شریعت کو مل کر طریقت اور طریقت سے مل کر حقیقت۔ حقیقت کیا ہے؟ وقت پر شریعت کی نماز بھی پڑھے گی،
طریقت جب تمہارا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی قوالی سننا ہے تو صبح کی نماز پڑھ لیا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لیا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیا ہے، اب اس کا وقت فری ہے، اب وہ سوئے آرام کرے یا قوالی سنے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جو میلاد سنے کوئی حرج نہیں، لیکن اسے نماز چھوڑ کر اور قوالی سن رہا ہے، میلاد کر رہا ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ علماء کرام کے نزدیک غلط۔ تو اس کا بھی ہم کو کسی کی آنکھوں میں پڑنا نہیں چاہیے، ہم کو کامل بننا ہے تو ہمیں شریعت کا بھی ہم کو جو ہے پاسمانی کرنا پڑے گا، اور طریقت ہمارے لیے ہے، شریعت اور طریقت مل کر حقیقت ہے۔ تو آج جو میری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو شریعت میں نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف ہمارا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے ذکر سری میں یہ ہے کہ جو ہے ملائل اعلیٰ جو کعبۃ اللہ شریف سے، کعبۃ اللہ شریف کے اوپر ملائل اعلیٰ ہے جہاں اللہ کا جو ہے دفتر ہے، جو اللہ کے دفتر سے اگر آپ کو لا الہ الا اللہ آتی ہے، یعنی وہاں سے صدا آتی ہے، یعنی شریعت کا بھی تو نماز پڑھ رہا ہے اور طریقت کا بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ دونوں نماز میں مل کر حقیقت کی جو آشنائی ہوتی ہے تو وہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ ملائل اعلیٰ سے، یعنی کعبۃ اللہ کے طرف سے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے رخ کعبہ کیا، پھر کعبہ کے اوپر کیا ہے؟ ملائل اعلیٰ ہے، وہاں سے اگر تمہارا ذکر کی آغاز ہوتی ہے اور انتہا جو ہے مدینے تک پہنچتی ہے، انتہا مدینے تک ہوتی ہے تو سمجھ لو آپ ذکر سری کے لائق ہو جاتے۔ یہ بہت بڑا راز ہے، یہ اپنے بزرگان دین سے حاصل کرے، میں یہاں اس کا خلاصہ کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ میری زبان کو جو ہے یہاں اس کو یہاں جو ہے اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ یوٹیوب کا پروگرام ہے، تمام لوگ سننے والے ہیں، لیکن آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ذکر سری کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ملائل اعلیٰ سے اس کی آغاز ہوتی ہے، جب ملائل اعلیٰ سے جب آغاز ہوتی ہے تو ابلیس کو لعنت اللہ علیہ کو معلوم پڑ جاتا ہے، تو وہاں یہاں تک ایک پرٹیکولر انسان کو، ایک انسان تک پہنچنے کے لیے جو پیر کا عاشق ہے، پیر کا مرید ہے اور پیر پر مر مٹنے والا ہے، پیر پر قربان کرنے والا ہے، اس پر اولیاء اللہ کا کرم ہوتا ہے، پیر کا کرم ہوتا ہے، غوث پاک کا کرم ہوتا ہے، خواجہ خواجگاں کا کرم ہوتا ہے، اور سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے، تو اس کے زندگی کے اندر ایک بدل تبدیل پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ تبدیل کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دفتر سے اس کو لا الہ الا اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بھی سانس میں کلمہ لے رہے ہیں اور یہ چھوڑ رہے ہیں تو اس میں کلمہ ہے، بے شک کلمہ ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے سانس کی آغاز ہوتی ہے یہ سوچنا ضروری ہے۔ تو جب ملائل اعلیٰ سے جب لا الہ الا اللہ نکلتا، لا نکلتا ہے، نہیں تو کیا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں ابلیس اور تمام جو شر طاقتیں اللہ تعالیٰ ختم کر۔ راز کی بات کیا ہے جب لا کی آغاز ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں، الہ ہے، یہ سرکار زندہ نواز کے لیے ہے، کیا مطلب اس کا؟ لا نہیں، کیا نہیں ہے؟ اس کے لیے تمام دنیا کی شر نہیں ہے، الہ ہے، کیا ہے؟ سرکار زندہ نواز کے لیے تمام نعمت ہے، سرکار زندہ نواز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، رسول اللہ نے قبول کر لیا ہے، غوث پاک نے قبول کر لیا ہے، خواجہ خواجگاہ نے قبول کر لیا ہے، قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کر لیا ہے، مہتاب اللہ رحمۃ اللہ نے قبول کر لیا ہے، سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو وہاں سے جب آغاز ہوتی ہے لا الہ کے نعمت سے، جب وہ الا اللہ بن جاتے ہیں، وہ الا اللہ کی طاقت آ جاتی ہے، تب جو ہے شکل محمد میں، اس شکل محمد میں وہ نور پیوست ہو کر اس میں ولایت، اس میں رسولوں کو نبوت اور اللہ کو ولایت ملتی ہے، اور ولایت سے وہ اللہ والے بن جاتے ہیں، انہیں پورا کلمہ بن جاتا ہے۔ اس کو جو سمجھ میں فیر ہے، سمجھ آنے کو دیر ہے، سمجھ آیا تو بیڑا پار ہے۔ اسرار کی بات ہے
جو جس کو سمجھا تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، اگر اس کو نہ سمجھا تو اپنے پیران الزام سے اس کو راز سے آشنا ہو جائے اور اس میں کما حق کامیاب ہو جائے۔ جب تک، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ اللہ کا ڈپارٹمنٹ۔ جب تک ملائل اعلیٰ سے آپ کو ایک کلمے کا آغاز نہیں ہوگا، اس کے لیے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کا کلمہ صحیح ہوگا مومن وہی، ذکر کلمے سے سینے نکھر جائیں گے، جان پہچان رب کی نہیں ہے جنہیں، وہ تو دنیا ہی سے بے خبر جائیں گے۔ تو اگر تم کو جان پہچان نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، وہ دنیا سے بے خبر جائیں گے۔ کلمہ پڑھنا سے لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، زبان سے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، دل سے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کا مہمان ہے، جو ہمارے جسم میں آیا ہوا ہے، اس کو ملائل اعلیٰ سے اجازت ملنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے موبائل کو ایک سم کے صدقے میں ٹاور سے اجازت ملتی ہے کہ یہ موبائل سے بات کیا جائے، یہ موبائل سے جو ہے بات سنا جائے، یہ موبائل سے کچھ ریکارڈنگ کیا جائے، اور یہ موبائل سے جو ہے آپ تک کو اس کو جو ہے پہنچایا جائے۔ اس کا سگنل کہاں سے ملتا ہے؟ وہ ٹاور سے ملتا ہے۔ اور ہمارے اولیاء اللہ کا، قادری سروریوں کا کہاں سے ٹاور ملے گا؟ ملائل اعلیٰ سے۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ بہت لوگ بولتے ہیں کیوں مرید بننے کے بعد نماز کیوں پڑھے، نماز کیوں پڑھے؟ نماز اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ملائل اعلیٰ سے ہم کو وہ سگنل ملنا چاہیے۔ گھر میں بیٹھے تو ہم کو سگنل نہیں ملے گا، تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ نورانی پیر صاحب ہمیشہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے سرکار زندہ نماز کیوں پڑھتے تھے؟ سرکار پیر عادل بیجاپوری کیوں نماز پڑھتے تھے؟ سرکار مہتاب اللہ کیوں نماز پڑھتے تھے؟ سرکار قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں نماز پڑھتے تھے؟ سرکار کریم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں نماز پڑھتے تھے؟ سرکار ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نماز پڑھتے تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیوں نماز پڑھتے تھے؟ سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک آپ نے نماز پڑھا، کیوں پڑھا؟ کیونکہ ان کو ملائل اعلیٰ سے سگنل ملنا چاہیے۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے، مکہ معظمہ سے جب تک نہ سگنل ملے گا وہ ولی اللہ و نبی اللہ بن نہیں سکتا ہے۔ آج کل کیا ہے، لوگ بولے نہیں ہم جو دل میں نماز پڑھتے، یہ غلط ہے۔ جب تک تم کیا پڑھتے ہو؟ تم مختار جب تم کو سگنل دے رہا ہے تب کام ہوگا۔ آج جو لاکھوں روپے کا موبائل ہے یا ہزاروں روپے کا موبائل ہے، اگر وہ ٹاور سے کوئی سگنل نہیں ملتا ہے تو کچھ کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک تم مرید ہے تم کسی کا مرید ہے، وہ کچھ کام ہونے والا نہیں۔ جب تک اللہ کے رسول ملائل اعلیٰ میں آپ کی رجسٹری نہیں کریں گے اور وہاں سے آپ کو سگنل نہیں ملے گا، آپ ذکر سری کے مستحق ہو نہیں سکتے۔ اس کے لیے مہربانی کر آپ کو طریقت کا غازی بننا ہے، صوفی بننا ہے۔ بولتے آج میں صوفی ہوں، لیکن کیا ہے؟ سامنے تو صوفی ہے اور اندر کی بات اللہ ہی جانے، میں بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو آج کل کیا ہے، طریقت میں جو ہے جو معلوم نہیں ہے وہ بھی سب آ رہے ہیں، کیا کیا بول رہے ہیں، میں اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن ہمارا مقصد یہ عین ہے کہ صوفی کا مطلب صاف ہونا چاہیے۔ اگر دل صاف ہے اور ملائل اعلیٰ سے اس کو سگنل مل رہا ہے، ملائل اعلیٰ سے اگر سگنل مل رہا ہے تو ملائل اعلیٰ کا ہے کعبۃ اللہ ہے، اگر تمہاری نیت ہوگی کعبۃ اللہ کی تو کعبۃ اللہ سے تم کو سگنل ملے گا۔ نماز کی حالت میں الصلاۃ المعراج المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کے لیے معراج ہے۔ معراج کا مطلب دیکھنا، جب تک وہاں سے سگنل نہیں ملے گا۔ کہاں سے سگنل نہیں ملے گا؟ تم چاہ کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہو، تم محتاج ہو، مختار جب رب کعبہ سے تب اجازت نہ ملے گی تو کام نہ ہوگا۔ اب جب رب کعبہ سے اجازت کے بعد سیاح لامکہ، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اجازت کہ آپ نے اگر قبول نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ ولایت اجازت اللہ سے ملتی ہے، اور ولایت ملتی ہے سیاح لامکہ، نازش ہر دو جہاں، صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے بزرگان دین کے وہ خود سے لما فی الصدور کہ تمہارے سینے کو کھول دیا جائے گا۔ جب کھول دیا جائے گا تو یہ انمول راز ہے جس کے بعد جو مرید ہے اس کو ہی جو ہے ذکر سری پہ جا سکتا ہے۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ زندگی دور کے اندر ہمیں ایسے پیر کامل کا سے وابستہ ہوا، اور وہ پیر کامل نے ہمیں ذکر لسانی بھی سکھایا، ذکر قلبی بھی سکھایا، ذکر روحی بھی سکھایا، ذکر سری بھی سکھایا، ذکر قلبی بھی سکھایا۔ یہ کما حق کہو کی بات ہے کہ ہمارے اس زندگی دور کے اندر ایسے کامل ملنا بہت مشکل ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ میری چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہمیں
اس ذکر سری اپنے پیران الزام سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم نے بات کیے ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔